ایتھیزم کو اور ایتھیسٹک ٹینڈنسیز یا تھیوریز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ ہر وہ چیز جس کا تھوڑا سا مذہب سے کوئی تعلق نکل آئے یا موریلٹی سے کوئی تعلق نکل آئے، انسٹیٹیوشنل لیول پہ، اب وہ ظاہر ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، انسٹیٹیوشنل لیول پہ اپوزیشن آتی ہے اس چیز کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ علامہ محمد اقبال، جسٹ ٹو کوٹ ون تھنگ، کس طرح انہیں سلیبس سے نکالا گیا ہے، کس طرح یوتھ کے مائنڈ میں شک و شبہات ڈالے گئے۔ میں صرف ان کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ کسی دور میں چلو ان کی شاعری سے بچہ کچھ تو سیکھتا تھا، کوئی تو جذبہ آتا تھا، پاکستانیت کا جذبہ آتا تھا، دین کے حوالے سے جذبہ آتا تھا، بڑا ہی ایک سیکریٹیو مینر میں سائڈ پہ کیا گیا ہے نوجوان نسل کو اردو لینگویج سے اور اقبالیات سے۔ اسی طرح ہمارے سلیبس میں کیسی کیسی چیزیں ڈالی گئی ہیں، اوبیسلی وحدت ادیان کی تھیوری کہ تمام مذاہب سیم ہیں اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، جو کہ ایتھیزم کا بہت بڑا نعرہ بھی ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب۔ پلورلزم کیا ہے کہ انکلوژن آف ایوری ون ریگارڈ لیس آف دیئر آئیڈینٹی اور وٹ ایور دے ڈو، کسی کو نہ چھیڑو، جیو اور جینے دو۔ اس کے آئیڈیاز ہمارے سلیبس میں نظر آئیں گے، آپ کو بچوں کی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ یہ میں مشہور سکولز کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سوشل اسٹڈیز کے سلیبس میں آپ کو نظر آئیں گے، جینڈر اسٹڈیز میں آپ کو جب آپ یونیورسٹی جائیں گے سائیکالوجی پڑھیں گے، جینڈر اسٹڈیز پورا سبجیکٹ ہے، وہ سارا ایتھیسٹک فلاسفیز ہیں، ایتھیسٹک تھیوریز ہیں، جو اکابرین ہیں اس کے جیسے سگمنٹ فروئڈ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا نام ہے سائیکالوجی میں لیکن ایتھیسٹ تھا۔ وہ ساری تھیوریز سے ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں سوشل سائنسز کی فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز بھی کیا جا رہا ہے۔ خیر، کرنٹ سینیریو میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ایک اسٹریٹجی لگائی ہوئی ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کہ جو ریلیجس طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، اس کی منافقت، کوٹ ان کوٹ اس کی منافقت اور اس کی امپریکٹیکلٹی لوگوں کے سامنے لائی جائے کہ یار دیکھو یہ باتیں کیسی کرتے ہیں، کس دور میں رہ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلٹی کہاں ہے۔ اچھا یہ چیز بڑی سیریس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، یقین کریں جب میں نے یونیورسٹیز میں کوئی لیکچر دیا ہے اس ٹاپک پہ کہ وائی اسلام اور اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، ریلیجن کی خوبصورتی کیا ہے، ریلیجن میں یہ ہے، ریلیجن ہمیں یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے، سب سے پہلا سوال جو مجھے آیا، سب سے پہلا سوال، اینڈ اٹ از دی موسٹ کامن آف کویسچن، وہ یہ آیا کہ علی بھائی باتیں آپ نے بہت پیاری کی ہیں، کوئی ایک مثال بھی دکھا دیں ان باتوں کی۔ اب مثالیں ویسے بہت ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مثالیں بہت ہیں، لیکن کچھ باتیں سچ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب لیڈرشپ کی بات ہو تو مسلمانوں نے کیا لیڈرشپ کریٹ کیا، آپ ہمارے ایک پریگمیٹک مثال دکھا دیں۔ جب بات ہوتی کسی انسٹیٹیوشن کے کھڑے ہونے کی، کوئی ایک انسٹیٹیوشن دکھا دیں جس کو مسلمان اون کر رہے ہیں، جو ایک آلٹرنیٹ ہے یوتھ کے لیے۔ کیا میڈیمز آلٹرنیٹ ہم نے بنائے یوتھ کے لیے؟ وی ہیو جسٹ ٹاٹ دیم کہ دس از حرام، دس از بین، دس از امپرمیزیبل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو کچھ حقیقت تو ہے، آلدو اس کا جواب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، اور میڈیا یہ کرتا ہے، ایسی مثالیں اٹھاتے ہیں وہ اسٹرا مین فیلیسی، آپ کو پتہ ہے فیلیسیز کے بہت زیادہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں اینکرز کی اور جو تجزیہ نگار ہے، تو وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں مذہبی لوگوں کو کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہ اشکالات آتے ہیں کہ یہ ایک تو ہپوکریٹ ہے، دوسرا یہ کہ یہ امپریکٹیکل لوگ ہیں، ان کا پریکٹیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو چیلنج بتا رہا ہوں کہ کرنٹ سینیریو کیا ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ میں کچھ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں میری کلاس ابھی شروع ہوئی پچھلے سال، جو کہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ایف سی کالج، جی سی کالج کے بچے آتے ہیں، ان کی وہ گرومنگ کرتے ہیں، تو 2-3 بیچز کے ساتھ انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا، میری ایک کلاس ہوتی ہے اور انہوں نے مجھے کھل کے کہا جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، تو بڑی خوشائن اور اچھی بات ہے۔ تو میں نے ٹاپک ہی کلاس کا یہاں سے سٹارٹ کیا، پورا کورس ڈیزائن کیا، اس کے پہلا لیکچر ہے وائی اسلام۔ تو بڑے اچھے سوالات آتے ہیں بچوں کے، اور ایز یوزول میں نے آپ کو بتایا پہلا سوال یہ آتا ہے کہ سر پریکٹیکلٹی کہاں ہے، دوسرا سوال آتا ہے فرقہ واریت کیوں ہے اتنی، اگر اتنا ہی اچھا ہے تو پھر اتنے فرقے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ تو آپس میں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، لوگ تو گلا کاٹنے پہ آ جاتے ہیں۔
تو یس میں نے دیکھا ہے اور میں بڑا حیران ہوا. میرا یہ خیال تھا کہ ایلیٹ طبقے میں شاید ایتھیزم زیادہ ہے, لیکن آئی واز شاک ٹو سی کہ چھوٹے علاقوں کے بچے, مطلب پنجاب, ساؤتھ پنجاب کے بچے یا بلوچستان سے ایون آئے ہوئے بچے, ان میں ایتھیزم اور کمیونزم کی ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہیں. تو کچھ تو چل رہا ہے, اور وہ کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ادبی سرکل ہے, ظاہر ہے کہ وہ شاعری کے تھرو, لٹریچر کے تھرو اپنے حلقاز ارینج کرتے ہیں, اور آرٹ اور پوئٹری کے نام پہ لوگوں کو بلاتے ہیں, ان حلقاز میں بچوں کو بلاتے ہیں, اور وہاں پہ اشتعال انگیز پوئٹری, ریبیلیس کرنے والی پوئٹری, ریلیجن پہ اعتراضات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اعتراضات, جو کہ ظاہر ہے نیگیٹیوٹی کچھ انسان کو اپیل بھی کرتی ہے نا, اسپیشلی اگر وہ کچھ ڈیفیکلٹیز سے گزر رہا ہو, اس طرح کے حلقاز میں انہیں بلایا جاتا ہے. تو میں یہ نوٹ کیا کہ وہاں پہ لوور طبقے کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے میری کلاس میں. ظاہر ہے وہ جب ان کا بیک گراؤنڈ میں نے پوچھا تو دے ور آسکنگ کویسچن ریلیٹڈ ٹو ایتھیزم. تو اب یہ بات صرف ایلیٹ طبقے تک نہیں رہی, اب یہ بات نیچے بھی ٹریول کر رہی. پھر میرا ایکسپیرینس, میں نے اسلامک اسکولز میں بھی پڑھایا, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. تو میں نے کچھ بچوں کے ساتھ بات چیت کی اور مجھے یہ پتہ لگا کہ اس بچے میں ایتھیسٹک ٹینڈنسیز ہیں. اور جب میں نے تھوڑا سا ڈگ ڈیپ کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ون آف دا ریزنز وہ بچہ اس طرف جا رہا ہے کیونکہ پیرنٹس میں اور اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. پیرنٹس جس طرح سے اس کو چلانا چاہ رہے ہیں, اور پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث کی, اس کو بھی سمجھ آنی چاہیے. ایگو سینٹرزم اسے کہتے ہیں نا, کہ جیسا میں کر رہا ہوں ویسا ہی یہ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, بچے چونکہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں. بلکہ یہ پہلی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا اپنے ایکسپیرینس سے. یقین کریں میں نے جتنے ایسے بچوں سے بات کی ہے جو ایتھیسٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں, آ جا کے کہیں نہ کہیں مسئلہ یا فیملی کا نکلتا ہے, یا کوئی ایموشنل مسئلہ نکلتا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا ہوتا, یا یہ کہ کوئی اتنا بڑا گلٹ ہوتا ہے دل میں کہ اس گلٹ کو وہ مینیج نہیں کر پائے ہوتے اور سٹریس میں آ کے ریلیجن سے جان چھڑا لیتے ہیں. دیکھیں ایسی سوسائٹیز جہاں گلٹ, جو گلٹ بیسڈ سوسائٹیز ہیں, جو کہ ایک حد تک اچھی بات بھی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں کنزرویٹزم بہت ہے تو ہمیں گلٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی باہر کہیں اوپنلی ملنا چاہیں, کوئی گناہ کرنا چاہیں, تو وہ گلٹ آتا ہے کہ نہیں یار لوگ دیکھیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کہیں بدنام نہ ہو جاؤں, یہ وہ ایک حد تک اچھی بات ہے. لیکن اگر گلٹ کو مینیج نہ کر پائیں, دیکھیں گلٹ مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ ٹرپ پہ راسٹ پہ کچھ لڑکے گئے, ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, کوٹ ان کوٹ. ون آف دیم سیڈ کہ سر بفور کمنگ ٹو دس ٹرپ آئی یوز ٹو ہیٹ اسلام بٹ ناؤ الحمدللہ آئی ایم ان لو ود اسلام. یہ میں ہماری تعریف یا وائی سی کی تعریف نہیں کر رہا, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی شیلونیس ہے اور وہ پرسنالٹی اتنی ڈسٹارٹ ہو چکی ہے. جب میں نے تھوڑا سا ڈگ ڈیپ کیا, سمجھنے کی کوشش کی, تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے جی ہماری جو یوتھ ہے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, بہت زیادہ. انڈرسٹینڈ دیم, گناہوں کی دنیا میں آپ کو پتہ ہے بہت سی ہائپر سیکشلائز سوسائٹی ہے, دے فال ان آل سارٹس آف تھنگز, اللہ معاف کریں. ہوتا یہ ہے کہ ان میں گلٹ جب بلڈ ہوتا ہے, اور گلٹ مزید انہیں فیل کرایا جاتا ہے حرام 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 کہہ کے, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو مشکل کام ہے, یہ تو جو کرائٹیریا ہمیں بتایا جا رہا ہے, یہ جو ٹو ڈو لسٹ ہے, یہ تو بہت ہی مشکل ہے. وہ ان سے ہوتی نہیں. جب ہوتی نہیں تو وہ کولیپس کرتے ہیں سائیکولوجیکلی, اور اس کے بعد سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑو, ریلیجن کو ہی چھوڑو. تو یہ بہت ضروری ہے گلٹ مینجمنٹ. اپنے بچوں کو گلٹ مینجمنٹ بھی سکھائیں, ان کو ہوپ دلائیں. اوکے, یہ سلوشن بھی میں آپ کو ساتھ میں بتا رہا ہوں. سیکنڈ ریزن جو میرے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق ہے, دیکھیے کچھ لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, اور بیکاز آف لیک آف نالج وین دے تھنک اباؤٹ دا سفرنگز ان دا ورلڈ, کہ کیا چل رہا ہے, دیکھو ایک اتنا اچھا بندہ اس کو کینسر ہو گیا, دیکھو ایک اتنا اچھا بندہ اس کے ساتھ اتنا بڑا لاس ہو گیا, وائی بیڈ تھنگس ہیپن ٹو گڈ پیپل. جب وہ یہ سوچنے بیٹھتے ہیں, اور چونکہ وہ نرم دل ہوتے ہیں اور نالج بھی نہیں ہوتا, تو شیطان ان کو وسوسے کے تھرو اس طرف لے جاتا ہے کہ دیر فور خدا ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو زندگی میں اتنی مشکلات تو نہ ہوتی, زندگی تو خوبصورت ہونی چاہیے تھی. اگین وہ جب اپنا سوال لے کر کسی کے پاس آتے ہیں
انہیں جج کیا جاتا ہے، انہیں وہی آنسرز دیے جاتے ہیں کہ تمہارا ایمان ویک ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے، یہ ڈپریشن کی نشانی ہے، ایسے سوالات، غلط سوالات ہیں۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ میں تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو اسے مزید تقویت مل جاتی کہ چلو اب تو کنفرم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ایڈوکیٹ، بہت قابل، بہت اچھے، کہتے ہیں میں 15 سال سے دہریہ ہوں، اور جب میں نے ان سے بات چیت کی تو پتہ یہی لگا کہ وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ دنیا میں اتنی سفرنگ کیوں ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے۔ پھر ایک بہت اہم ریزن میں نے آپ کو بتایا، جنریشن گیپ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن۔ اصل میں نے آپ کو بتایا کہ جین زی جو ہے یہ بہت کوئک ہے ہم سے، یہ لٹرلی 5 اسٹیپس اہیڈ ہے ہم سے۔ یعنی میں کوئی بات کر رہا ہوں، ان کو پہلے سے پتہ ہے میں نے بات کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں وہ پیرنٹنگ ٹیکنیک سیکھنی ہے، جین زی کو ڈیل ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہائیلی اوپینینیٹڈ ہے، ہائیلی انفلوئنسڈ ہیں، ہائیلی گلوبلائزڈ ہیں، رائٹ۔ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل ٹیکنگ دیئر کویسچن، اور پینک نہیں ہونا۔ پینک ہو کے ہم بچے کو مزید دھکیل سکتے ہیں ایتھیزم کی طرف۔ پینک ہونے کا وقت نہیں، اب ایکسیپٹ کرنے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سوالات ہیں، ویلڈ ہے، پوچھے گا، پوچھنے دو۔ اعتراضات ہیں، کسی کے پاس بھیج دیں، آپ کو نہیں آتا کسی کے پاس بھیج دیں، لیکن پینک نہ ہو۔ پینک ہوں گے تو وہ اس کا کیس مزید خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ پھر دیکھیے، ایتھیزم کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے کہ 1-2 دن میں بندہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے پیچھے کچھ ذہنیت ہوتی ہے، کچھ حالات بنتے ہیں کہ بندہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ وہ کچھ تھیوریز ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس وقت رائج ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایتھیزم کے سفر پہ نکلتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی، اللہ معاف کرے، ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کیا کیا تھیوریز ہیں؟ سب سے پہلے تو جی مٹیریلزم۔ دیکھیں، کنزیومرزم کا دور ہے، چمک کا دور ہے، گلیمر کا دور ہے، چیزوں کا دور ہے۔ جیسے جیسے انسان میں گریڈ بڑھتی ہے، دا نیڈ ٹو ٹیک اور دا نیڈ ٹو گیو وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان مادہ پرست بنتا جاتا ہے، اور اس کی پرائرٹی دنیا بنتی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی دنیا بنانے میں ایتھیزم تو جو ہے وہ لٹرلی آپ کو جنت دکھاتا ہے۔ وین اٹ کمز ٹو دنیا، تو ایتھیزم جو ہے وہ بہت خواب دکھاتا ہے، بہت پاور دیتا ہے انسان کو کہ دیکھو رولز ہی کوئی نہیں، انجوائے کرو لائف کو، 4 دن کی زندگی ہے، کچھ حلال حرام نہیں ہے، ایکسپلور کرو چیزوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے بندہ جب ریلیجن کی باؤنڈ سے نکلتا ہے تو کہتا ہے یہ تو مجھے کمال ہو گیا، یہ تو مجھے ایک نیا فلسفہ جو ہے وہ مل گیا۔ اور بہت سے یوتھ یاد رکھیں ٹرائی کرنے کے لیے اس جگہ جاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی دے فال انٹو دا ٹریپ، فیشن کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے، رائٹ۔ تو یہ ایک ریزن۔ پھر انٹلیکچوئلزم پورا ایک فلسفہ ہے۔ انٹلیکچوئلزم یہ ہے کہ 2-4 کتابیں پڑھ کے، ڈیبیٹنگ کیمپس اٹینڈ کر کے، 2-4 ایسے الفاظ سیکھ کے جو بڑے فلاوری سے ورڈز ہیں، گلیمرس سے ورڈز ہیں، انسان تکبر کرنے لگے کہ مجھے تو سب کچھ پتہ لگ گیا، میں تو بہت بڑی بلا ہوں، میں تو شیر ہوں، اور دوسروں کو نیچا دیکھنے لگے۔ آپ دیکھیں نا، تکبر، کبر کیا ہے؟ لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یقین کیجئے وین یو ول میٹ ایتھیسٹ، جو سو کالڈ انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہیں، جو بڑے ہیں ان کے، آپ کو ان میں کبر صاف نظر آئے گا، تکبر صاف نظر آئے گا۔ جو تکبر والا انسان ہے وہ بات ہی مذاق اڑانے سے شروع کرتا ہے، وہ بات ہی اسکاف کرنے سے، سارکیزم سے شروع کرتا ہے، سارکیزم سے، رائٹ۔ تو یہ ہیوملٹی کی کمی ہونا اور اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھنا، اس وجہ سے بھی انسان اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو ہینڈل کرنے میں کیئر کرنی چاہیے، جو ہے تو ہائیلی انٹلیکچوئل لیکن وہ وائلڈ ہارس کی طرح ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت کیئر کرنی چاہیے۔ اور ہیڈونزم آپ کو پتہ ہے کیا؟ ہیپینس کا فلسفہ ہے، میکسیمائزیشن آف پلیجر، منیمائزیشن آف سفرنگ۔ سارے ایڈورٹیزمنٹ آپ کے بچوں کو ہیڈونزم سکھا رہے ہیں، چاہے وہ ماؤنٹین ڈیو کا ہو، کوکا کولا کا ہو، پیپسی کا ہو، وائی ناٹ میری جان، ڈانس میری جان، وائی ناٹ میری جان، چاہے وہ کوک ہو، کھا لے پی لے جی لے، چاہے وہ اسپرائٹ ہو، من کی مان، چاہے وہ ڈیو ہو، ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا۔ یہ سارے ہیڈونسٹک نعرے ہیں کہ پلیجر کو میکسیمائز کرو، یہی زندگی ہے۔ تو پلیجر تو سب سے زیادہ حرام کام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب حرام کام کرو،
تو یولو کا لائف اسٹائل, ہیڈونزم, یو اونلی لیو ونس. اس وجہ سے پھر لوگ جب دیکھتے ہیں نا, ارے مذہب تو بہت بین لگاتا ہے, ریسٹرکشن لگاتا ہے, چھوڑو اسے, لائف انجوائے کرو, یہ ریزن. اور لاسٹلی فیمنزم, آلدو یہ آپ کو عجیب لگے گا, ہاؤ فیمنزم. دیکھیں فیمنزم الٹیمیٹلی لیڈس ٹو الحاد. یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے کئی لوگوں کے ساتھ, اور یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں, کچھ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جب ایسی احادیث ہماری بچیوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں ٹویسٹ کر کے, کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے, عورتوں کے مجمع کو ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے کیونکہ تم ناشکری کرتی ہو, اور یہ اور وہ. ظاہر ہے حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اس طرح کی چیزیں, شرارتی ذہن کے لوگ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں, فیمنسٹ جو ہیں, اور آہستہ آہستہ بیج بوتے ہیں ہماری بچیوں کے ذہن میں ڈاؤٹ. وہ یہ تو ریلیجن کی وجہ سے جو ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ جو پیٹریارکی ہے تو ریلیجن کی پیداوار ہے. یہ بہت بڑی ریزن ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے. اور لاسٹلی جی, واٹس دا فیوچر دیٹ آئی سی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس وقت سچویشن کہاں جا رہی ہے, دیکھیں دیر از اے لاٹ آف ہوپ, اسپیشلی ان پاکستان اینڈ ورلڈ وائڈ. انٹلیکچوئل بیس ایتھیزم کی ٹوٹ رہی ہے, اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. ریزن کوانٹم میکینکس, اور کوانٹم میکینکس کی جو فیلڈ ہے آپ دیکھیں اس نے پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا سائنٹسٹ کا. کوانٹم میکینکس ان شارٹ ایسی باتیں بتاتی ہیں نا کہ تمہیں پتہ ہی کیا ہے, تم تو 3 ڈائمینشنل بینگس ہو. ابھی تو تم جب اس ورلڈ میں جاؤ گے مائکرو آرگینزمس کے یا ایٹامک سب ایٹامک پارٹیکلس میں جاؤ گے, تمہیں پتہ لگے گا کہ کائنات کا نظام چل کیسے رہا. تو اس نے لٹرلی سلیپ کیا ایروگینٹ ایتھیس کو اور چیک کیا اور ہمبل کیا. رچرڈ ڈاکنس کا لیٹسٹ انٹرویو آپ سن سکتے ہیں پیئرز مارگن کے ساتھ, گڈ مارننگ بریٹین. اور رچرڈ ڈاکنس ہمبل ہوا ہوا ہے, اس کے طوطے اڑے ہوئے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں, کیونکہ وہ سوالات ایسے کرتا ہے, وہ اسے پھنساتا ہے اور پھر اسے چھیڑتا ہے, کہتا ہے لگتا ہے آپ جو ہے نا آپ کی وہ ایروگینس ٹوٹ گئی ہے جو پہلے ہوتی تھی. تو اس نے صاف اقرار کیا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, نظر آ رہا ہے, کیسے انکار کر سکتے ہو. جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایسی سی تصویریں کھینچ لی, ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ, آؤٹریجیس ہے ایتھیزم, ٹھیک ہے. تو اس کی انٹلیکچولی تو کمر ٹوٹ رہی ہے. اب جو آ جا کے رہ گیا ہے وہ آ جا کے بس جذباتی آرگومنٹس رہ گئے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کئی لوگ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کی ہوتی ہے, ظاہر ہے ناٹ ٹو مینشن ابیوز کیا ہوتا ہے, یا جو ہے وہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ اچھا انٹریکشن نہیں ان کا ہوتا, یا پیرنٹس کی طرف سے ٹاکسیسٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس نے بہت گلٹ فیل کرایا ہوتا ہے. یہاں میں پیرنٹس کو بلیم نہیں کر رہا, اس لیے یہ آرگومنٹ آپ نہ لیجیے گا, یہ صرف اصلاح کے لیے میں کچھ پوائنٹس اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ان کو ڈرٹی فیل کرانا کہ آئی ایم اے بیڈ بوائے, یو آر اے بیڈ بوائے, یو آر اے بیڈ گرل, یہ جو بیڈ بوائے بیڈ گرل کا ٹیگ ہے, ظاہر ہے کہ یہ انسان کو پھر اس طرف شیطان کے لیے وہ ولنریبل ہو جاتا ہے. تو چونکہ ہمارے درمیان استاد حمزہ زورسس موجود ہیں تو سولوشنس پہ ضرور وہی بات کریں گے کیونکہ ماشاءاللہ یہ فیلڈ بھی ان کی ہے. میں صرف آپ کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کچھ آگاہی دینا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل ناؤ. اب ہم ایلوژن میں نہیں رہ سکتے کہ نہیں یہ چند ایک لوگ ہیں اور یہ ہم پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں, میڈیا کی طرف سے, اکیڈیمیا کی طرف سے, یونیورسٹیز کی طرف سے, لٹریچر کی طرف سے, ہر طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں. بٹ میں آپ کو علامہ محمد اقبال کا ایک شعر جواب شکوہ کا سنانا چاہوں گا, جسٹ ٹو گیو اس ہوپ. بہت خوبصورت مجھے یہ شعر جو ہے وہ لگتا ہے. ہی سیڈ, اور انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کروں گا تاکہ سب سمجھ جائیں. دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان مالی, یٹ لیٹ دی گارڈنر ناٹ بی سیڈ ٹو سی دی گارڈن سپلائڈ. کوکب غنچے سے شاخیں ہیں چمکنے والی, فار سون اٹس برانچز ول گلو ود برڈس لائک اسٹارز آف لائٹ. خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی, the withered leaves and weeds will pass and all its sweepings old. گل برانداز ہیں خون شہداء کی لالی, for there again will martyr blood in roses red unfold, the blood of our ancestors who strive for Pakistan, who strive for la ilaha illallah. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے, but look a hint of russet hue brightening the eastern skies.
یہ نکلتے ہوئے سورج کی افقتابی ہے. The glow on your horizons bro heralds a new sunrise. So there is a lot of hope. اور یہ شعر آپ کے بارے میں, یوتھ کے بارے میں ہے کہ پریشان نہ ہو مالی, گارڈنر پریشان نہ ہو, ایسی فوج تیار ہو رہی ہے, ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جینزی جو خود ہی اس چیز کا انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہمارے یوتھ ایتھزم کی کمر توڑیں گے. سو بی ویری ہوپ فل اینڈ keep praying for our youth, keep praying for everyone. جزاکم اللہ خیر for listening. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.